الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج ہم لوگ ایک آیت ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کا معنی مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں اہم بات توبہ کے تعلق سے ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں بہت سارے ہم لوگ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو توبہ کا مطلب بھی سمجھ میں آنا چاہیے۔ نہیں تو زندگی گزر جاتی ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ توبہ کرتا ہوں لیکن وہ توبہ ہو نہیں پاتا۔ اسی وجہ سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الشورى ہے، اس کی آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی اللہ تعالی ہے جو اپنے بندوں کے توبہ کو قبول کرتا ہے، اور فرمایا وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی خود بڑائی بیان کیا ہے کہ اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خود بڑائی بیان کیا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے، اس کے علم میں ہر چیز ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت اہم باتیں۔ آیت تو بہت مختصر ہے لیکن اس کی تفسیر میں بہت کچھ باتیں لکھا ہے، ان میں سے ہم لوگ کچھ باتیں سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، بس اتنا ہی نہیں بلکہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے اور بہت محبت بھی کرتا ہے ایسے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں بھی کیا ہے، آیت نمبر 220 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور پاک رہنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ بات ہے۔ تو یہاں دیکھیے کہ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے، تو توبہ ہے کیا ہے؟ ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا میں توبہ کر لیا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ توبہ کر لو بھائی، یہ توبہ ہے کیا چیز؟ توبہ کہتے ہیں التوبۃ ہی الرجوع من معصیۃ اللہ الی طاعۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی سے رجوع کر لینا، اس سے پلٹ آنا۔ کدھر آنا؟ پلٹ کر کے اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف، یہی توبہ ہے۔ کوئی گناہ کر رہے ہیں، کچھ غلطیاں کر رہے ہیں، تو اس غلطیوں سے لوٹ آنا اپنی اصلیت کی طرف۔ ہماری اصلیت اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ نے جو کہا ہے اس چیز کو کرنا ہی ہم مسلمانوں کی اصلیت ہے۔ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنے اصل سے ہٹ گئے، اپنے اصل سے ہٹ کر کے دوسرے راستے میں چلے گئے، تو وہ جو دوسرے راستے میں گئے ہیں اس سے پلٹ کر کے اپنی اصلی حالت پہ آ جائیں، اپنی اصلی حالت پہ آ جانا اللہ کی اطاعت کی طرف۔ اور یاد رکھیے توبہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے توبہ تو کلیہ اور توبہ جزیہ، بولے تو اس کو ہم اپنے موٹی زبان میں سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے مکمل توبہ اور ایک ہوتا ہے کہ کسی ایک حصے کا توبہ کرنا۔ مکمل توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تمام گناہوں سے پلٹ آیا، جو کچھ بھی اس کو زندگی میں لگے کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں، یہ غلطی کر رہا ہوں، اس سے پلٹ آیا اللہ کی اطاعت کی طرف، اسی کو توبہ کلیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کافر کا اپنے کفر کو چھوڑ دینا، اپنے کفر کی دنیا کو چھوڑ دینا اور اسلام کے اندر آ جانا، یہ بہت بڑا توبہ ہے، بہت بڑا توبہ ہے۔
اپنے کفر سے. سورہ الانفال جو 8 نمبر کی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 30 پر 8 میں کہا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے جو کفر کرتے ہیں، ان سے کہیے کہ اگر وہ اپنے کفر سے رک گئے، اپنے کفر سے رک گئے تو جو کچھ بھی پہلے کیا سب معاف کر دی جائے، سب معاف کر دی جائیں گے. یہ بہت بڑا توبہ ہے. کفر کی دنیا جو اس نے آباد کر رکھی تھی چھوڑ چھاڑ دیا اور اسلام کی زندگی پار کرنا شروع کیا. تو یہ توبہ کلی ہے. اور ایک مسلمان گناہگار کر رہا ہے، اگر کوئی مسلمان کہے کہ اللہ میں تمام گناہوں کو چھوڑ دیا، اب تیرے راستے میں چلنا شروع کر دیا ہوں، مجھ کو معاف فرما دے، تمام گناہ کو چھوڑ دیا، یہ بھی توبہ کلیہ ہے. اور توبہ جزیہ ایک حصے کا توبہ کرنا، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی سود کھاتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے، سود کھاتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے. سود سے توبہ کیا لیکن شراب پی رہا ہے، یہ ایک جزئی توبہ ہے، ایک حصے کا توبہ. ایک گناہ سے توبہ کرنا ہے، ایک گناہ سے توبہ کرنا ہے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے وہی مثال دیا ہے کہ ایک آدمی سود سے بچ گیا اور پھر شراب چھوڑ نہیں رہا ہے، تو یہ ایک حصے کا توبہ ہے. اور توبہ کلی سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جو مکمل توبہ ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یہاں ایک اور بات جو سب سے اہم جس وجہ سے میں یہ آیت پڑھا، جس کو ہم لوگ توبہ سمجھ نہیں پاتے، وہ یہ ہے کہ توبہ کے کچھ شرطیں ہیں. توبہ کے کچھ شرطیں ہیں. جیسے نماز کے لیے بغیر وضو کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. چاہے نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، کوئی بھی نماز جس کو کہتے ہیں بغیر وضو کے نہیں ہوتی. تو وضو نماز کی شرط ہے، وضو نماز کی شرط ہے. توبہ کی بھی شرطیں، بغیر ان شرطوں کے توبہ ہوتا ہی نہیں. 5 شرطیں ہیں توبہ کی، ان شرطوں کو جاننا ہے. 5 شرطیں ہیں. سب سے پہلا شرط ہے الاخلاص للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا. اور دوسرا شرط ہے الندم علی ما فعل، جو گناہ کیا ہے اس پر شرمندہ ہو کہ میں نے غلطی کیا ہے واقعی طور پر. اگر آدمی اکڑ جائے اور سمجھے کہ میں کچھ غلطی ہی نہیں کیا ہوں، وہ توبہ کہاں سے کرے گا؟ وہ توبہ کر سکتا ہے؟ وہ غلطی ہی نہیں مان رہا ہے تو توبہ کیا کرے گا؟ اسی وجہ سے جو گناہ ہو گیا اس پر شرمندہ ہو، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس افسوس کرے ہوئے، یہ بات ہے. اور تیسری بات الاقلاع عنہ، یعنی جو غلطی کیا اب اس کو چھوڑ دے، خالی افسوس نہ کرے. ایک بندہ شراب پی رہا ہے، ہاتھ میں بوتل ہے، اور کہتا ہے اللہ مجھ کو معاف کر دے، بہت بڑی غلطی کیا ہے، پھر پی رہا ہے. یہ توبہ ہے؟ یہ تو ہنسی مذاق ہے. اس غلطی کو چھوڑ دے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ العزم اللہ یعود، یہ پکا ارادہ کر لے کہ اب اس غلطی کو نہیں کروں گا، یہ پکا ارادہ کرے. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کرے. توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کر لے. توبہ کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہ توبہ کر لے. اس کے لیے موٹے 2 وقت ہیں. اگر سورج ابھی پورب سے اٹھ رہا ہے، پشچم سے اٹھنا شروع ہو جائے، کسی کا توبہ قبول نہیں ہوگا. یہ تو پوری دنیا کی بات ہے. اور ایک یہ ہے کہ آدمی اگر مرنے کے قریب آ گیا، گرگرا کے عالم میں آ گیا، ابھی جائے گا تبھی جائے گا، اس وقت توبہ کر رہا ہے، اللہ معاف کر دے، اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوتا ہے. اسی وجہ سے صحت کی حالت میں، بہترین حالت میں ہم کو توبہ کر لینا چاہیے. اخلاص جو ہے، اخلاص سب سے پہلے جو شرط ہے اخلاص کا کیا مطلب ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے. یاد رکھیے، اخلاص کا یہ مطلب ہے کہ وہ توبہ جو بندہ کر رہا ہے گناہ سے، تو اللہ سے ڈرے اور اللہ کے قریب ہونے کی نیت
کہ میں اللہ کے قریب قربت چاہتا ہوں، کوئی دنیا کا جاہ منصب، دنیا کی کوئی چیز نہ چاہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے توبہ اس وجہ سے کرتے ہیں، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ وہ توبہ سے کوئی جاہ منصب عہدہ اور اللہ کی مخلوق کوئی طلب نہ کرے، اللہ کی رضا طلب کرے، کیونکہ ایسا بہت سارا ہوتا ہے کہ توبہ کر رہا ہے، دوسرے دیکھے بہت اچھا بندہ ہے بھائی، اس کو ایسے کام دلا دو، وہ توبہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے توبہ کرنا، اللہ کے قریب ہونے کے لیے توبہ کرنا، اور اللہ کا ڈر ہونا دل میں، اور ہر عمل کی قبول کے لیے اخلاص شرط ہے، بغیر اخلاص کے کوئی دنیا میں کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور دوسری جو شرط ہے کہ جو کچھ کیا اس پر شرمندہ ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ آدمی یہ تصور کرے، آدمی یہ سوچے مجھ سے کیسے غلطی ہو گئی، یہ سمجھے مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت غلط کیا، افسوس کرے تو یہ بات ہے۔ افسوس اگر کرے تو توبہ کے دروازے کھلتے ہیں، یاد رکھیں توبہ کے دروازے کھلتے ہیں، توبہ کرنے کی توفیق مل سکتی ہے۔ اگر افسوس ہی نہ کرے تو توبہ اب وہ بندہ نہیں کر سکتا۔ اور گناہ کو جو چھوڑنا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جس گناہ پر ہے اس کو چھوڑنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پر ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ کوئی آدمی حرام کر رہا ہے، اس حرام سے باہر نکلے، وہ اس حرام سے باہر نکلے اور واجب چھوڑ رہا ہے، کوئی کام واجب ہے، فرض ہے، اس کو چھوڑ رہا ہے تو اس کو کرے، یہ بات ہے، کیونکہ واجب کو چھوڑنا بھی گناہ ہے اور حرام کو کرنا بھی گناہ ہے، دونوں غلط بات ہے۔ تو توبہ صرف گناہ کو چھوڑ کر توبہ نہیں کیا جاتا، بلکہ جو کام ہم چھوڑ رہے ہیں نیکیوں کا فرض، وہ بھی گناہ ہے، اس کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، یہ گناہ ہے، یہ واجب کو چھوڑ رہے ہیں، تو ارادہ کرنا کہ اب میں اس فرض کو ادا کروں گا، اس فرض کو ادا کروں گا، یہ بات ہے۔ اور غلطی کچھ کر رہا تھا، اس حرام کام کو چھوڑ دے، اس حرام کام کو چھوڑ دے۔ اگر کوئی آدمی حرام کام نہیں چھوڑ رہا ہے تو پھر اس کا توبہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اور ارادہ اس گناہ کی طرف نہ پلٹے، اس کا ارادہ کیا مطلب ہے؟ دل میں یہ بات ہو کہ اب یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اگر کسی کو شک ہے پتہ نہیں یہ میں غیبت کرتا ہوں، چھوڑ دیا، لیکن دل میں ہے کہ موقع ملے گا تو ہو سکتا ہے میں کروں گا، ایسا توبہ نہیں ہوتا، ایسا توبہ نہیں ہوتا۔ پکا یقین کریں کہ اب غیبت کرنا ہی نہیں، غیبت کرنا ہی نہیں، تم شک شبہات میں ہے کہ نہیں تھوڑا سا موقع ملے گا تو دیکھوں گا، ویسے توبہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے، اگر پکا ارادہ کر لیا پھر شیطانی وسوسے کی وجہ سے اگر کر لیا تو کیا ہوتا ہے؟ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین بات کہی ہے کہ اس کا پہلا توبہ ہی ہے، پہلا توبہ ہی ہے، پھر جو غلطی کیا اس کے لیے پھر سے توبہ کرے، پھر جو غلطی کیا نا اس کے لیے پھر سے توبہ کرے، پھر پکا ارادہ کرے کہ اب یہ کام نہیں کروں گا، اور اس کے اندر پکا ہونے کی کوشش کرے، یہ بات ہے۔ لیکن شک و شبہات کی دنیا میں رہ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں، توبہ 5 شرطوں کے بغیر توبہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ہم لوگ زندگی بھر کوئی آدمی منہ پر مار لیتا ہے، اسے کرتا ہے، گال میں مار، وہ کیا توبہ ہے؟ وہ توبہ ہے کہ آدمی زندگی بھر اسے کرے تو اسے کیا لینا دینا ہے؟ آدمی جو گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑے اور اخلاص کے ساتھ اور وقت سے پہلے، اور پکا اس گناہ کو چھوڑ دے اور ادھر جانے کا اب ارادہ بھی نہ کرے۔ یہ توبہ کے لیے کچھ اہم باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اس کا بہترین دنیا اور آخرت دونوں میں دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔